میر رضا علی کیس کی مزید فوٹیجز سامنے آنے کے بعد ہم نے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ DIG عامر فاروقی کو پروگرام میں بھی بلایا اور 10 سوالوں پر مبنی سوال نامہ بھی بھیجا۔ ہم نے پہلا سوال یہ کیا کہ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی ایک موبائل اس وقت اس مقام سے تقریباً 70 گز کے فاصلے پر موجود تھی جہاں سے میر رضا علی کی لاش ملی تھی۔ کیا آپ نے یہ تحقیقات کی ہیں کہ پولیس موبائل وہاں کیوں موجود تھی اور پوری رات وہاں موجود اہلکار کیا کر رہے تھے؟ پولیس موبائل جائے وقوع پر آتی اور پھر مڑ کر جاتی نظر آ رہی ہے، آخر یہ پولیس والے وہاں کیا کر رہے تھے اور کیوں اس وقت اس طرح گھوم رہے تھے؟ دوسرا سوال، CCTV فوٹیج میں 2 موٹر سائیکلیں بھی نظر آ رہی ہیں، اندھیرے میں ان کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی ہیں۔ کیا آپ نے تحقیقات کی ہیں کہ ان موٹر سائیکلوں پر کون سوار تھا اور کیا ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق تھا؟ تیسرا سوال، اس مقام کے قریب جہاں میر رضا علی کی لاش ملی وہاں مسجد کی CCTV فوٹیج میں اندھیرے میں ایک شخص بھی نظر آتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کی شناخت کر لی ہے اور کیا اس سے متعلق تحقیقات کی گئی ہیں؟ چوتھا سوال یہ کہ جس دن میر رضا علی گھر سے جائے وقوع کے علاقے میں گئے اس دوران ایک گاڑی بھی بار بار اس علاقے سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا آپ نے اس گاڑی کی شناخت کر لی ہے اور اس کی نقل و حرکت اور اس میں موجود افراد کے بارے میں تحقیقات کی ہیں؟ پانچواں سوال، کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کرائم سین یونٹ نے جائے وقوع کا بروقت دورہ کیوں نہیں کیا اور وہاں شواہد کا بروقت جائزہ کیوں نہیں لیا گیا؟ کرائم سین یونٹ فوری طور پر پہنچنے کے بجائے اگلے دن وہاں کیوں پہنچا، حالانکہ اطلاع ملنے پر پہلے پولیس آئی پھر ایمبولینس آئی اور میر رضا علی کی لاش لے کر چلی گئی مگر کرائم سین یونٹ وہاں نہیں پہنچا؟ چھٹا سوال، پولیس کی جانب سے جائے وقوع سے ملنے والے گولی کے خول کے فورینسک معائنے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اب تک فورینسک تحقیقات سے کیا نتائج سامنے آئے ہیں؟ ساتواں سوال، میر رضا علی کی فیملی کی جانب سے پولیس سے گزشتہ ہفتے جو درخواست کی گئی تھی کہ ایپل اور میٹا سے ان کے اکاؤنٹس اور سرگرمیوں کا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے رابطہ کیا جائے تاکہ 27 اگست کو 30 دن گزرنے کے بعد ڈیٹا ضائع نہ ہو جائے، اس حوالے سے کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کچھ کیا ہے؟ آٹھواں سوال، کیا آپ نے یہ معلوم کیا ہے کہ میر رضا علی کی موت کے بعد 31 جولائی کو ان کے آئی کلاؤڈ اکاؤنٹ تک کس نے رسائی حاصل کی تھی؟ نواں سوال، کیا آپ نے یہ تحقیقات کی ہیں کہ میر رضا علی کے موبائل فون سے ایپس ڈیلیٹ کیے جانے کے بعد وہ آئی میسج کے ذریعے کس سے رابطے میں تھے؟ میر رضا علی کو ملنے والے میسیجز میں وہ لوکیشن بھی شامل تھی جسے بعد میں گوگل میپس پر کھولا گیا، تو آخر وہ کون تھا جس نے میر رضا علی کو وہ لوکیشن بھیجی تھی جو انہوں نے گوگل میپس پہ کھولی تھی؟ ہم نے یہ سوال بھی کیا کہ دوسرے پوسٹ مارٹم اور سامنے آنے والے مزید شواہد کے بعد کیا آپ نے خودکشی کے امکان کو خارج کر دیا ہے اور اب اس کیس کو ممکنہ قتل کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے، یا اب بھی پولیس اپنے پہلے والے موقف پر قائم ہے اور اسی سمت میں تحقیقات کر رہی ہے؟